ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی قوت برداشت ختم ہو چکی ہے۔ ان میں اتاولا پن بہت زیادہ ہے، وہ ہر کام جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے یا کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں اور شاؤٹنگ کرتے ہیں، اور سم ٹائمز تو وہ مار کٹائی بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے باہمی رشتے خراب ہو جاتے ہیں اور ماحول جو ہوتا ہے وہ بھی ایک زہر آلودہ ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ دیکھا جائے تو یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بلڈ پریشر یا شوگر کا شکار ہوتے ہیں، اور جب ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا شوگر بے قابو ہوتی ہے تو تب ان میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور ان سے کوئی بات برداشت نہیں ہوتی ہے اور وہ لڑائی جھگڑا کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ نوجوان ہیں، ان میں الحمدللہ یہ شوگر اور بلڈ پریشر تو نہیں ہوتی، لیکن وہ خوراک ایسی استعمال کرتے ہیں، مثلا جنک فوڈ یوز کرتے ہیں جس میں نمک کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہوتا ہے، مرچ مسالے بھی تیز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لاوا کیک، چاکلیٹ کیک اور آئس کریم وغیرہ کھاتے ہیں اس میں میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ یعنی نمک کی زیادتی اور چینی کی زیادتی، اور پھر اس میں جو سب سٹینڈرڈ آئل یوز ہوا ہوتا ہے، یہ سب بھی ہماری طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی قوت برداشت جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں میں سگریٹ پینے کا رواج بھی کافی ہے، کچھ لوگ نسوار یوز کرتے ہیں، کچھ پان یوز کرتے ہیں، کچھ اور اس قسم کے نشے کرتے ہیں۔ تو جس بندے کا نشہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ بھی لڑائی جھگڑا کرنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو ہے وہ معاشرے میں یعنی سڑک کے اوپر بھی کوئی اگر آپ کو اوورٹیک کر جائے تو لوگ اس سے جلدی سے اس کو آگے جا کے اوورٹیک کر کے اس کو روک کے تو سلواتیں سناتے ہیں۔ تو اس ٹرینڈ کو ہم اجتماعی طور پر تو نہیں ختم کر سکتے، لیکن کم از کم ہم اپنی ذات کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی ذات کو ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنا سیلف کنٹرول جو ہے اس کو امپروو کریں، دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو کہ ہمارے موڈ مزاج کے خلاف ہے تو ہم اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں اور اس کا کوئی تدارک کریں۔ مثلا اگر کوئی پرابلم کریٹ ہو گئی ہے تو اس پرابلم کو سالو کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی وجوہات کے اوپر بحث مباحثہ کر کے لڑائی جھگڑا شروع کر دینا چاہیے۔ اور اگر ہم مسئلہ سالو نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو پرابلمز کریٹ ہو گئی ہیں ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے اپنی صحت کا، جسمانی صحت کا اور ذہنی صحت کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، اور ہر سال 6 مہینے بعد کسی فزیشین سے اور کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے اپنی ایگزامینیشن کرانی چاہیے کہ ہمارے جسم میں کوئی بیماریاں تو نہیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری طبیعت میں اتاولا پن ہے، چڑچڑا پن ہے، ہم لڑائی جھگڑا کرنے پہ تلے ہوئے رہتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں پہ غور کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو خوراک ہے اس کو سادہ کریں گے، اس میں نمک اور چینی اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کر دیں گے، تو تب بھی ہمارا سیلف کنٹرول بہتر ہو جائے گا، ہماری طبیعت میں بے چینی ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم صبر بھی کر سکیں گے، کوئی مشکل آتی ہے، اور شکر کا بھی جذبہ تب ہی پیدا ہوگا۔ جب ہماری طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، ہمارے جذبات بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری عقل شریف تو چھٹی پر چلی جاتی ہے، اور اس دوران گلے شکوے ہوتے ہیں، شکرانے والا موڈ اس وقت آف ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم گلا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں شکرانہ طبیعت میں کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نے اتاولا پن ہوتا ہے تو صبر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ہمیں صبر اور اپنا جو شکر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور بہترین طریقے سے زندگی کو پرسکون بنانا چاہیے تاکہ ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا موجب بنیں، اور اسی طرح ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔